کہ اس کو تو ہم رستے سے ہٹا دیں گے. کیا زندگی نہیں عزیز؟ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ عزیز میری دھرتی ہے، میرے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہے، ہمارا امن ہے، خوشحالی ہے، ترقی ہے. جو رات میری قبر میں ہوگی وہ آپ کی دھمکی سے اور آپ کے ہتھ کنڈوں سے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، اور جو رات میری گھر پہ ہے وہ آپ کے ہتھ کنڈوں سے قبر میں نہیں ہو سکتی. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے پتا تھا میرے پاکستانیوں کہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، مجھے کہا گیا یہ تو گریٹر گیم ہے، تمہارا اس میں کیا کام ہے کہ سوال اٹھاؤ؟ بھائی تمہارا گریٹر گیم ہوگا، میرے لوگ ہیں، ہماری زندگیاں ہے. میں سوال اٹھاؤں گا کہ جب تک ہم اپنی دشمن سے بدلہ نہ لیں ہماری آنکھوں میں نیند حرام ہو جاتی ہے. میں خود سے سوال کرتا میرے پاکستانیوں کہ بدلہ لوں تو کس سے؟ اپنی ہی ملک کے حکمرانوں سے جنہوں نے امریکہ کے تھرو ہمیں بھیج دیا، اپنے ہی اسمبلی کے اراکین سے جنہوں نے ہمیں فروخت کر دیا، اپنے ہی اداروں سے جو کہ اس کے اوپر خاموش ہے. جواب لوں تو کس سے؟ سوال کروں تو کس سے؟ دشمنی کروں تو کس سے؟ دو رستے تھے ہمارے پاس، جس طرح آپ کے پاس دو رستے تھے. ایک رستہ یہ تھا کہ میں بندوق اٹھا کے اپنے ہی ملک کے خلاف لڑوں. دوسرا رستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کی آواز بنوں کہ میری ماں کو تو گولی لگی، کسی اور کی ماں کو گولی نہ لگے. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح حویلی پہ جان توڑی ہے. میرے پاکستانیوں، آج ہمارے علاقوں کے لوگ جن کو ایک دفعہ پھر کسی کی جنگ میں ایندھن بنایا جا رہا ہے، وہ پنڈی آ کے اپنے امن کے لیے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. میں تین چیزیں آج پورے پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب امریکہ کی جنگ میں ہم گئے تو پھر ہمارا کتنا نقصان ہوا. جب امریکہ سے ایک ٹیلی فون کال آیا اور دھمکی دی کہ یو آر ود اس آر اگینسٹ اس، اور وہ لیٹ گیا دھمکی کے آگے. پھر ہمارے لوگوں کا سودا ہوا. ایک میں آج آپ کو اپنی تباہی، بربادی اور امریکہ کی غلامی سے جو ہمیں نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسری چیز کہ اس سال جون جولائی کے مہینے میں پھر سے کیسے ہمارا سودا ہوا، کسی کی جنگ میں ہمیں ایندھن بنانے کی کوشش کی گئی. اور تیسرا، آج ہم پنڈی آئے ہیں، تین سوال پوچھیں گے، 3 دن دیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے جب 9/11 ہوا تو اس وقت نہ خیبر پختونخوا میں نہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی. امریکہ کے آپ اتحادی بنے اور امریکہ کے اتحادی بن کے پھر پاکستان میں دہشت گردی کی جنگ شروع کی گئی. پہلے میرے وزیرستان کو بنا دیا کنڈرستان، میرا باجوڑ سوات جہاں کی مسجد ویران، گلیاں سنسان. آپ نے ہمارے لوگوں کو، مومن کو، باجوڑ کو، سوات کو، دیر کو، ملاکل کو، وزیرستان کو، کورم کو، خیبر کو بے گھر کر دیا، لوگوں کو مارا، جنازے اٹھے. اور آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ امریکہ کی اتحادی ہے، فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، سودا کیا ہمارا. مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں کہ پرام ملاکل ڈویژن تھا، پرام فاٹا تھا، لیکن جب امریکہ کی اتحادی بنے تو کیا ہوتا ہے؟ آپریشن پہ آپریشن. ہمارے بزرگوں کو آپ نے کیمپوں میں جانے پہ مجبور کر دیا.
پھر اس کے بعد ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیمپوں میں زندگی گزار رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ کچھ IDPs کیمپس تو سب نے دیکھے، لیکن جب میں پشاور یونیورسٹی سے مومن گیا تو ایک کیمپ تو پشاور کے قریب لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن 50,000 سے زیادہ لوگوں کو، پختونوں کو جس انداز سے کیمپ میں رکھا کیا تھا شرمناک ہے. مجھے یاد ہے کہ نہ صرف ہمارے جنازے اٹھے، ہمارے گھر میں آگ لائی گئی، پھر اس کے بعد نہ صرف ہم بے گھر ہوئے بلکہ ڈرون حملے شروع ہو گئے. مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں، مجھے یاد ہے کہ میں پشاور یونیورسٹی سے وزیرستان کے بھائیوں کے پاس گیا جو IDPs کیمپ ٹانک میں تھے، دیائی خان میں تھے، بنو میں جو IDP کیمپ تھا، میں ادھر بھی گیا. اور میرے پاکستانیوں، وہاں پہ میں نے لوگوں کی حالت دیکھی. جس انداز سے ایک اعلان کے بعد میرے لوگوں کو بے گھر کیا گیا، تو اس وقت یہ تمام بچے تھے، ہم تعلیمی اداروں میں پڑھتے تھے، آج یہ سارے جوان ہو گئے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، سوال کریں گے. پھر ڈرون حملے، ایک ڈرون حملہ ہوا، ایک معصوم بچی حیدرآباد آئی، وہ ویل چیئر پہ بیٹھی تھی اور ویل چیئر پہ وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے. ایک ڈرون حملے میں ایک گھر سے وہ جو بچی بات کر رہی تھی اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی. اس کی والدہ اور والد ڈرون حملے میں شہید ہو چکے تھے. اس کے دادا اور دادی اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بھائی اور بہنیں اس ڈرون حملے میں شہید ہو گئے تھے. ایک بچی تھی جس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی تھی. یہ پوچھتے ہیں کہ ڈرون حملے ہوتے تھے تو کیوں اس کے خلاف ہو؟ آپ نے کبھی اپنے گھر سے جنازے اٹھائے ہیں؟ ایک گھر سے ایک ڈرون حملے پہ جب 14 جنازے اٹھتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جن کے اوپر یہ دھماکے ہو چکے ہیں. باجوڑ کے ایک مدرسے میں جب ڈرون حملہ ہوا تو آپ سب گواہ ہیں میرے پاکستانیوں کہ باجوڑ کے مدرسے پہ جس وقت ڈرون ہوا 72 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نہ صرف شہید ہو گئے بلکہ ان کے گوشت کے لتڑے اڑے تھے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں سوال اٹھاتے ہیں؟ میرے پاکستانیوں، یہ کہانی ہے ہماری ماضی کی. جب سوات میں آپریشن ہوا، ہمارے سوات سے بھی سینکڑوں جنازے اٹھے، ہم بے گھر ہو گئے. ملاکنڈ کے لوگ بھی آپ کی طرح بے گھر ہو گئے. جب میرے گھر پہ مارٹر شیل گرے تو میری والدہ کے سر پہ بھی مارٹر گولا گرا، میرے بھائی کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا. اور جب میں رات کو اسپتال رات کو اپنی والدہ سے ملنے جاتا، اسپتال کے بینچ پہ پوری رات بیٹھا رہتا، میں خود سے سوال پوچھتا. ہمارے کلچر ہے کہ جب تک ہم اپنی دشمن سے بدلہ نہ لیں ہماری آنکھوں میں نیند حرام ہو جاتی ہے. میں خود سے سوال کرتا میرے پاکستانیوں کہ بدلہ لوں تو کس سے؟ اپنے ہی ملک کے حکمرانوں سے جنہوں نے امریکہ کے تھرو ہمیں بھیج دیا، اپنے ہی اسمبلی کے اراکین سے جنہوں نے ہمیں فروخت کر دیا، اپنے ہی اداروں سے جو کہ اس کے اوپر خاموش ہے. جواب لوں تو کس سے؟ سوال کروں تو کس سے؟ دشمنی کروں تو کس سے؟ دو رستے تھے ہمارے پاس، جس طرح آپ کے پاس دو رستے تھے. ایک رستہ یہ تھا کہ میں بندوق اٹھا کے اپنے ہی ملک کے خلاف لڑوں. دوسرا رستہ یہ تھا کہ اپنے لوگوں کی آواز بنوں کہ میری ماں کو تو گولی لگی، کسی اور کی ماں کو گولی نہ لگے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا. میں آیا تھا تو اس مقصد کے لیے
کہ میری والدہ کو تو گولی لگی، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری رگوں میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں، میرے پختونخوا کے کسی میں حصے میں میرے لوگ بے گھر نہیں ہوں گے، کسی کے جنازے نہیں اٹھیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور اس پر سب نہیں اٹھے۔ میرے پاکستانیوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب ہماری حکومت آتی ہے تو میں صرف آپ کو سوات کی مثال دیتا چلوں کہ سوات میں دہشت گردی کے جنگ کے بعد آج تعلیمی ادارے بن چکے، موٹر ویز بن چکے، ہسپتال بن چکے، سیاحت کے نئے مقامات کھل چکے۔ 7 ارب صرف عید کے 3 دنوں میں بزنس ہو گیا۔ دنیا مثالیں دے رہی تھی، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج کل میرے اوپر غداری کے فتوے لگاتے ہیں، یہ مجھے بلاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ سوات تو ایک سکسیس سٹوری ہے، سوات کو کس طرح آپ لوگوں نے چینج کیا، وزیرستان باجوڑ مومن اور بلوچستان کو اگر تبدیل کرنا ہے تو دہشت گردی کے بعد یہ کون سی پالیسی تھی، اس کے اوپر ہمیں بریفنگ دے۔ میں ان کو بریفنگ دیتا تھا، سمجھاتا تھا، بتاتا تھا سکسیس سٹوری ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ افغانستان سے امریکہ چلا جاتا ہے، شکست کھا کے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور آج میں آپ کو کہانی کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں چیلنج کرتا ہوں کسی بھی حکومتی وزیر کو، کسی بھی محکمے کو، کسی بھی ادارے کو کہ میری ایک بات کو وہ عوام میں آ کے کھلی کچہری لگا کے جگہ کا انتخاب کر دیں اور چیلنج کر دیں مجھے۔ میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، ہوتا یہ ہے کہ امریکہ عمران خان سے اڈے مانگتا ہے۔ اڈے کیوں مانگتا ہے؟ کہ افغانستان سے رخصتی ہو چکی اور اس خطے میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے، چائنا اور رشیا کو روکنا چاہتا ہے، پاکستان کے اوپر نظر رکھنا چاہتا ہے، لہذا عمران خان سے اڈے مانگے گئے۔ عمران خان نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ اور پھر اس کے بعد ریجیم چینج آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اپریل میں عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے اور جون کا مہینہ آتا ہے۔ جون کے مہینے میں افغانستان ایک وفد بھیجا جاتا ہے۔ کیا میرے پختونوں، آپ کو بتایا گیا کہ وفد بھیج رہے ہیں؟ بتایا گیا؟ کیا آپ کو بتایا گیا کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ امریکہ میں جو ملاقاتیں ہو گئی آپ کو بتایا گیا؟ تو میں نے جون جولائی کے مہینے میں 5 سوال رکھے تھے، آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ پہلا سوال تھا کہ افغانستان میں خصوصاً پختونخوا اور پاکستان کے حوالے سے آپ کے کیا وعدے ہوئے ہیں؟ پہلا سوال سنیے گا۔ دوسرا سوال کہ کیا فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کا کسی نے آپ سے مطالبہ کیا ہے؟ اور پاکستان میں کون چاہتا ہے کہ فاٹا مرجر واپس کیا جائے؟ تیسرا سوال کہ پاک افغان سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، فینسنگ ہو چکی ہے، تو یہ جو سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ چوتھا سوال کیا امریکہ سے آپ نے پاکستان میں اڈے دینے کا پھر سے وعدہ کیا ہے؟ پانچواں سوال کیا پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال کرنے کی آپ نے اجازت امریکہ کو دے دی ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھے تو کیا ہوا؟ جواب دینے کی بجائے مجھے دھمکیاں، کہتے ہیں کہ اس کو بجلی استندہ کچھ کار دے کار
اچھا تو جب میں نے یہ سوال اٹھائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے جو سوال اٹھائے ہیں یہ سارے پختونخوا کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے. اور پھر کس کے حلیے میں پھر کس کے حلیے میں کون ہمارے سامنے آتا ہے، وہ تمام چیزیں بھی ہم نے دیکھ لی. مجھے پتا تھا میرے پاکستانیوں کہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں، مجھے کہا گیا یہ تو گریٹر گیم ہے، تمہارا اس میں کیا کام ہے کہ سوال اٹھاؤ؟ بھائی تمہارا گریٹر گیم ہوگا، میرے لوگ ہیں، ہماری زندگیاں ہے، میں سوال اٹھاؤں گا. مجھے کہا گیا کہ اس کو تو ہم رستے سے ہٹا دیں گے. کیا زندگی نہیں عزیز؟ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ عزیز میری دھرتی ہے، میرے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہے، ہمارا امن ہے، خوشحالی ہے، ترقی ہے. جو رات میری قبر میں ہوگی وہ آپ کی دھمکی سے اور آپ کے ہتھ کنڈوں سے وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، اور جو رات میری گھر پہ ہے وہ آپ کے ہتھ کنڈوں سے قبر میں نہیں ہو سکتی. زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے پاکستانیوں، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ امپورٹڈ حکومت خاموش بھی ہے، شریک جرم بھی ہے، تو 1 اگست کو میں نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں سے، فاٹا کے لوگوں سے، سابقہ فاٹا کے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے لیے خود نکلو. یہاں پہ حکمرانوں نے آپ کا سودا کر لیا ہے، آپ کو کسی کی جنگ میں انجن بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے 12 بڑے مظاہرے 11 اگست تک ہو گئے، اور پھر مجھے فون آتا ہے کہ بس کرو، 72 گھنٹے کا ٹائم دے دو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور 48 گھنٹے کے اندر ہی لوگ واپس افغانستان چلے گئے. یہ 13 اگست کو واپس روانہ شروع ہو گئے اور 14 اگست کو سب چلے گئے. تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب میں چیخ رہا تھا کہ بارڈر آپ کی ذمہ داری، کس طرح یہ لوگ آئے؟ تو خاموشی پروپیگنڈا ٹی وی نے. اور آج میں 2 باتیں اور کر رہا ہوں، ایک پاکستان کی میڈیا سے اور ایک بین الاقوامی میڈیا سے. میرے دوست بھی ہوں گے، مجھے عزت بھی سب کی ہے، میں قدر بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے آپ سے اتنی سی بھی امید نہیں ہے. آپ جس طرح خاموش تھے آج بھی خاموش رہے. میں نے سوال اٹھایا تھا کہ میں سوال پوچھ رہا ہوں، امپورٹڈ حکومت خاموش ہے، میڈیا ٹکٹ نہیں چلا رہا. میڈیا نے خبر چلائی اگست کے دوسرے ہفتے میں، تو کیا خبر چلائی کہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے، ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے. اور میرے اوپر 10 سے زیادہ FIR بھی ہوئے کہ بغاوت کر رہا ہے، نفرت انگیز تقریریں کر رہا ہے. تو میں نے میڈیا کو اس وقت کہا کہ پاکستان کی میڈیا یاد رکھو، آپ کو انتظار ہے میری لاشوں کا، آپ کو انتظار ہے کہ جب میرے جنازے اٹھیں گے آپ نے دکھانا ہے کہ جب میں اپنے بزرگ دادا کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل 200 کلومیٹر چل کے سوابی اور مردان کے IDPs کیمپ میں آؤں گا، تب دکھاؤ گے. TRP چاہیے، ریٹنگ چاہیے، جنازوں کا انتظار ہے. تو اگر اس وقت دکھانا ہے تو لعنت ہے، مت دکھاؤ، مت دکھاؤ، مت دکھاؤ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے بین الاقوامی میڈیا مجھ سے رابطہ کرتا ہے، اور بین الاقوامی میڈیا کو کیا چاہیے کہ جب مجھ سے سوال کرے تو میں اپنے ملک کے خلاف بولوں. وہ CNN پہ، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، سب پہ
بڑے بڑے آرٹیکلز آ جائیں گے. میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو کلم کلا بتا دیا کہ بھائی آپ کے ایجنڈا میں جانتا ہوں. آپ نے پختونوں کے اوپر ہمیشہ دہشت گردی کا الزام لگایا. آپ نے ہمیشہ ڈالروں سے ہمارے پختونوں کے علاقوں میں جنگیں لے کے آئے. پاکستان کے 80,000 جانیں ہم نے قربان کر دی. آپ ہی کی جنگ تھی. اگر آپ کا یہ خیال ہے میں آپ کو انٹرویو اس لیے دے دوں کہ پاکستانی میڈیا نہیں دکھا رہا تو آپ کی دکان ادھر نہیں چمکنے والی. میں آپ کے ایجنڈے میں نہیں آنے والا. میں سوال کرتا ہوں تو اپنے ملک سے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنی اداروں سے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنی حکومت سے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے گھر کے اندر, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے امن کے لیے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے اتحاد کے لیے, میں سوال کرتا ہوں تو اپنے خوشحالی کے لیے. میں پاکستان میں تقسیم کی سیاست نہیں کرتا. میں پاکستان میں نفرتوں کی سیاست نہیں کرتا. سن لو, سن لو, سن لو. جگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگڑتے ہیں. جگڑتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہی جگڑتے ہیں. کسی کی سرحدوں میں گھس کر سیاست ہم نہیں کرتے.